बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान बड़े सियासतदान बन चुके हैं। उनको पता चल चुका है दुनिया के अंदर खुफिया ताकतों को कैसे बेनकाब करना है। हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि जोनाथन स्वान जो कि एक यहूदी है जिनकी हमदर्दियाँ इसराइल के साथ हैं, और वो जब इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो दुनिया में उनको फीडबैक दिया जाता है। ये 80 मिनट का इंटरव्यू था और इसमें सिर्फ 12-13 मिनट का इंटरव्यू रिलीज़ किया गया। अब इसमें इमरान खान को बदनाम करने के लिए जो क्लिप काटे गए थे, अब इमरान खान ने वो खुद क्लिप रिलीज करवा दी। और ये अक्लमंदी है वजीर आजम हाउस की इंतजामिया की कि इंटरव्यू करते हुए उन्होंने साथ में खुद अपना भी कैमरा रखा हुआ था, जिससे ये तमाम चीजें क्लियर हो गई और उन्होंने बंदे को बेनकाब किया। अब आपको वो क्लिप दिखाने जा रहे हैं और एक एक चीज़ बताएंगे कि जिसमें आपको पता चलेगा कि इमरान खान ने असल में खुफिया ताकतों को बेनकाब किया था, जो दुनिया को कंट्रोल करती है, फहाशी फैलाती हैं और पूरी दुनिया को बर्बाद करती हैं। इसीलिए उन खुफिया ताकतों को हजम नहीं हुआ और इन एंकर के उनके साथ ताल्लुकात थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो क्लिप कटवाया गया वो अब रिलीज है। अब जरा देखते जाइए आपकी स्क्रीन पर कि क्या इमरान खान ने कहा और क्या सूरत हाल इस वक्त सामने आई। देखिए, इमरान खान से मामलात जब तय हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि जिनसी मामलात के हवाले से कि आपने एक बयान दिया पर्दा। अब इसमें असल कहानी क्या थी, अब ये जरा सुनते जाइए। जोनाथन ने कहा, मैं आपसे टेलीविज़न पर आपकी बराह रास्त गुफ्तगू से मुतालिक एक सवाल करना चाहता हूँ। ये गुफ्तगू पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद के मुतालिक थी। आपने तस्लीम किया पाकिस्तान में ये वाक़यात होते रहते हैं और इसी ज़मन में सख्त कवानीन भी मौजूद है, मगर फिर भी ये वाक़यात होते हैं। आपने कहा कि अगर उरियानियत को, फाशी को फ़रोग़ देंगे तो इस किस्म के वाक़यात में तो इजाफा होगा। ये असल वो पॉइंट था जिस पर पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि आपने जो गुफ्तगू की इस पर बड़ा रद्द-ए-अमल आया है, आप बताइए आप इसका जवाब किस तरह देंगे। इमरान खान का रिएक्शन देखिए। इमरान खान ने कहा ये बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस है। मैं कहना ये चाहता था कि ये जुर्म सबसे तेज़ी से फैल रहा है। जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मैंने पुलिस के चीफ को बुलाया, सरबराहान को, उनसे पूछा कि कौन सा जुर्म सबसे तेज़ी से फैल रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिनसी तशद्दुद सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और ये इसमें कोई सिर्फ ज़्यादती शामिल नहीं है, इसमें बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती है और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसमें तकलीफ दे बात यह है कि सिर्फ 1% वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं, और इसके अलावा जब इस किस्म का कोई वाक़या रोनमा होता है, किसी बच्चे के साथ कोई जिनसी तशद्दुद का वाक़या होता है, तो याद रखिएगा इनकी फैमिली शर्म की वजह से ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट ही नहीं करती। इसीलिए मैं जो कह रहा था वो ये था कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ 1% मुजरिमों तक पहुंचते हैं। ऐसी सूरत हाल, ऐसे जुराइम का मुकाबला पूरे माशरे को करना है, मगर सोसाइटी ऐसे जुराइम का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने कभी हिजाब का नहीं कहा, मैंने पर्दे के तसव्वुर की बात की है जो कुरान मजीद ने बेसिकली बताई हुई है कि पर्दे का तसव्वुर असल में ये है कि हवस से बचा जाए। मैंने कहा कि पाकिस्तान में नाइट क्लब वगैरह जैसी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। मगरबी माशरे की तरह हमारे यहाँ ऐसे मकामात नहीं है जहाँ लड़के लड़की आपस में मेल जोल कर सके। इसीलिए हमारा माशरा, हमारा तर्ज ज़िंदगी वेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे माशरे में आप फहाशी को फ़रोग़ देंगे, फिर नौजवान लड़कों के पास ऐसी कोई जगह भी ना हो जहाँ पर जाकर वो ऐसे काम कर सके, तो इसके तो ख़तरनाक नतीजे निकलेंगे। माशरे में जुराइम बढ़ेंगे। हमारे क्राइम चार्ट से पता चलता है कि इस तरह के वाक़यात का तरीका कार ये है कि कानून का नफाज किया जाए। और हमारा मसला ये है कि ज़्यादातर वाक़यात, ज़्यादातर से मेरी मुराद जिनसी तशद्दुद के 99% वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। ये पुलिस अफरान की जो रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए पूरे माशरे को, अवाम, स्कूल्स, मीडिया और सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप किरदार अदा करेंगे तो मामला होगा और इसी तरह हम जुराइम के खिलाफ आगाही पैदा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पर्दे के तसव्वुर की बात की थी और मुझे याद है अच्छी तरह कि मैंने क्या कहा। मैंने पर्दे के तसव्वुर की बात की थी। पर्दा बस मुंह को ढांपना नहीं होता, सोसाइटी में फहाशी की हौसला चिकनी करना होता है। फिर जोनाथन ने कहा, आपके ख्याल में कि फहाशी की कौन कौन सी किस्में पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आपकी नज़र में असल में ख़त्म करने की ज़रूरत है? ये इम्पॉर्टेंट सवाल था जिस पर इमरान खान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए,
اگر آپ کو فحاشی ختم کرنی ہے تو اس کا ایک اہم ذریعہ تو ہے موبائل فونز، یعنی موبائل فونز کی وجہ سے فحاشی بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ آج کل موبائل فونز پر جو ڈیٹا، جو مواد اصل میں دستیاب ہے، ان کا اشارہ خفیہ طاقتوں کی طرف تھا جو پوری ویب سائٹ چلاتی ہیں۔ تو نوجوان لڑکے یا بچوں کا انسانی تاریخ میں پہلے کبھی اتنی ایکسیس نہیں تھی۔ آج فحاشی کی ایکسیس ہر بچے کے موبائل کے اندر آ چکی ہے۔ یہ اصل وہ پوائنٹ تھا، اس لیے جب میں نے کہا کہ پوری سوسائٹی کو اس لعنت سے لڑنا ہے، یعنی ہم نے بلاک تو کروا دی تھی۔ ایک تو میرا مقصد یہ تھا کہ موبائل فونز کے ذریعے جو فحاشی پھیلتی ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس کرنی چاہیے۔ بچوں کو اس کے علاوہ ٹی وی پر نشر ہونے والے ایسے ڈرامے دکھانے چاہیے جن سے بچوں کی تربیت ہو، اچھے معنوں میں ہم ان کی ایجوکیشن، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ پھر ایسے نہ ہو ڈرامے جن سے بچوں کو جنسی میلان کی طرف راغب کرے، یعنی ان کے اندر جنسی تشدد کے جذبات ہو۔ جب آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں وہ تمام چینلز آ جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ تعلیم و تربیت اور آگاہی پھیلا سکتے ہیں۔ اسی لیے میرا مقصد تھا کہ معاشرے میں ایک کردار ادا ہو۔ اپنی گفتگو میں آپ نے ہالی ووڈ کا بھی ذکر کیا، آپ نے جنسی تشدد کی بات کی، آپ اس بارے میں کیا وضاحت کریں گے؟ عمران خان نے کہا میں بتاتا ہوں، ہالی ووڈ کی فلمیں انڈیا پاکستان میں ایک مختلف انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر کیونکہ ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں وہ اصل میں پوری طرح پہلے ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی اور اب ان کا کانٹینٹ بدل چکا ہے، لہٰذا ہمیں جو اس کا اثر سوسائٹی پر نظر آتا ہے اس کے بڑے دور تک اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں تو وہ دیکھے معاشرے میں جنسی تشدد میں کس طرح اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد جوناتھن نے کہا مجھے تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، یعنی اس کو فحاشی نظر نہیں آتی اور نہ ہم ان سے کوئی ایسے اثرات لیتے ہیں، نہ ہم پر کوئی ایسے اثرات پڑتے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں بتاتا ہوں، ہالی ووڈ کی فلمیں انڈیا پاکستان برصغیر میں ایک مختلف انداز میں اثر ڈالتی ہیں۔ ہالی ووڈ کا کلچر بالی ووڈ میں آتا ہے، جو کہ بھارت میں جب آتا ہے تو وہ کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ بھارت کی فلم انڈسٹری 70 80 90 کی دہائی میں کیا تھی، آج کیا ہے، مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ ان کا مواد، کانٹینٹ، ان کی فلمیں بنانے کا انداز بدل گیا ہے جس کا اثر سوسائٹی پر آتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا کوئی اثر سوسائٹی پہ نہیں آتا تو آپ دیکھ لیں جنسی تشدد میں جو اضافہ ہو رہا ہے، طلاق کی شرح آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لہٰذا ہماری فلم کی انڈسٹری اپنا مواد بھارت سے اٹھاتی ہے، یعنی ہم بھارت کا سٹائل اور اس کا کنٹینٹ کاپی کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس اپنا الگ سے کنٹینٹ ہونا چاہیے جو ہماری اخلاقیات کے مطابق ہو۔ ہمیں اپنی طرز زندگی پر فلمیں بنانی چاہیے جو کہ بالکل مختلف انداز زندگی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں جو ٹی وی پر مواد دکھایا جاتا ہے یہ کوئی جدت پسندی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بہت زبردست آپ ایڈوانس لیول کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بڑے اثرات آتے ہیں۔ تو جوناتھن نے کہا کہ مجھے تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ہم اس کے ایسے اثرات نہیں لیتے۔ عمران خان نے کہا بالکل، آپ چونکہ مغربی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے پرورش وہاں پر پائی ہے، میں جن اثرات کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں ہے، آپ کے معاشرے میں آپ پلے ہی ان چیزوں میں ہیں تو اس لیے آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوسائٹی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ کہیں کسی وجہ سے منفی رجحانات پیدا ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اقدامات ہمیں کچھ کرنے چاہیے۔ پھر جوناتھن نے کہا اس میں فحاشی کا کتنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر جو عورتوں کا لباس ہے، اور اگر عورت کا لباس اس کا کیا عمل ہے؟ عمران خان نے کہا عورت کا لباس اس کے جسم کے صرف چند حصوں تک محدود ہوگا تو اثر ہوگا، یعنی وہ چھوٹے کپڑے پہنے گی تو اثر ہوگا۔ ہم روبوٹ تو نہیں ہے، انسان ہے، تو انسان تو ایموشن کے ساتھ بھرے ہیں۔ جوناتھن نے کہا بالکل صحیح کہا، مگر کیا یہ چیز کسی کو جنسی تشدد پر آمادہ کرتی؟ عمران خان نے کہا اس کا انحصار سوسائٹی پر ہے۔ اگر کسی سوسائٹی میں یہ چیزیں دیکھی نہیں گئیں پہلے، یعنی پاکستان میں کبھی ہوتا نہیں، تو اس کی سوسائٹی کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن جہاں پہلے یہ چیزیں موجود ہوں تو ان کو اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس عمل سے گزر کر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر نئی نئی چیزیں تو ہم اس کا اثر بڑی جلدی لے رہے ہیں۔ اب اس کلچر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سامراجیت جو کلچر ہے اس کا مخالف ہوں۔ میری نظر میں ایک کلچر دوسرے کلچر کو قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ دو مختلف کلچر کو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں تو اس کے اثرات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ کرکٹ سٹار تھے تو اس وقت آپ کھلنڈرے کے طور پر بڑے مشہور تھے، یعنی ایک تمام پلے بوائے کے طور پر مشہور تھے، اب ہر لحاظ سے اس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ آج آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اب عمران خان کا ریئیکشن دیکھیے ذرا۔ عمران خان نے کہا اس کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے، یہ تو میرے معاشرے کا معاملہ ہے، یعنی تب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے،
اب میری ترجیح یہ ہے کہ میری سوسائٹی کا رویہ کیا ہے اور اس میں کس قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں ڈے بائی ڈے جنسی جرائم بڑھ رہا ہے تو میں اکیلا اس معاشرے کی معاملات کو کیسے کر سکتا ہوں. میں معاشرے کے مختلف طبقات سے وابستہ لوگوں پر اس پر بات کر رہا ہوں کہ خالی میری ذات کے حوالے سے بات نہیں ہے, اور پھر اس کے حل کے بارے میں سوچتا ہوں. کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم دیکھ کے وہاں پر جنسی تشدد ہو رہا ہے اور ہم آرام سے بیٹھے رہے؟ یعنی یہ ایک کلیئر پوائنٹ تھا. کیونکہ اوریانیت آسٹریلیا میں نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا اوریانیت سے آسٹریلیا میں فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں اپنے ملک کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اثرات ہیں, اثر ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی پر. یہ کیا مذاق ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 40-50 سال پہلے کسی وزیر اعظم نے کوئی بات کی ہے تو منافقت ہے؟ بالکل پاگل پن ہے. یعنی 50 سال پہلے کچھ ہوا ہے تو آپ اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ڈالیں. میں وزیر اعظم ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ مجھے ان چیزوں کو روکنا ہے. کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ وہ تمام چیز ہے جس کو کاٹ چھانٹ کر الگ کیا گیا. عمران خان نے ان خفیہ طاقتوں کو للکارا جو بچوں کے تشدد کے اوپر آمادہ کرتی ہیں, جو یہ فحش فلمیں بناتی ہیں, دنیا میں گند پھیلانا چاہتی ہیں. پورے کا پورا نظام آپ ختم کر رہے ہیں, یہاں سے خاندانی نظام. سو لہٰذا خفیہ طاقتوں کو انہوں نے للکارا تھا جن کی انڈسٹری چلتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حجاب اگر پہن لیں تو $2000 ارب کی تو انڈسٹری پوری طرح تباہ ہو جائے گی. سو لہٰذا اس پوری صورتحال میں انہوں نے خفیہ طاقتوں کو للکارا جو انٹرویو سے نکال دیا گیا. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.